حضور بکریاں بھی چلا رہے ہیں. ایک بندہ کولو لگیا بارش وسیع کی صدقے جاواں حضور دے شہر میں تھے حضور بکریاں چلا رہے صدقے جاواں جتھے سونے تلیاں صدقے جاواں جتھے سونے تلیاں لایا اقسم بہا کالا دیوار تاہر بہا صدقے جاواں جتھے سونے تلیاں لایا قدم قدم پہ میں سجدے دیواں جتھے بکریاں بڑی توجہ حضرات میری سرکار مکہ دی سرزمین تے سرکار بکریاں دے کول کھلوتے ہوئے بارش وسی ہوئی بارش کے تو وس ہوئی ہے وہ نیویاں تھاواں تے پانی اکٹھا ہو کے لکھیاں ندیاں بڑیاں ہو گئے. میری سرکار کھلوتے ہندوستان دے رہن والے عاشق انہوں دا نام سی رتن لال. کی نام سی؟ رتن لال دے عقیدے دے اعتبار نال ہندو سی، پیشے دے اعتبار نال تاجر، عقیدے دے اعتبار نال ہندو تے مسافر. حضور دی بارگاہ دے قریب تو گزرے تے سرکار دا بچپنا سی. سونے اور بچے بڑے پیارے لگتے، بچے پیارے لگتے ہیں.
بچپنا بڑا حسین ہوتا ہے. کوئی تھوڑے چ بندہ تصور کی پرواز کرے تے سوچ کے دسے عام بچیاں دا بچپنا بڑا پیارا لگتا ہے. میرے آقا دے بچپنے کا کی عالم ہوا. توجہ ہے جناب. نبی سرکار کھڑے نے اعلی حضرت فرماتے اللہ اللہ اب بچپنے کی خبر اس خدا پاتی صورت پیلا سلام سفر مصطفیٰ جانے کوڑو لنگے تے حضور دا چہرہ تکیا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں. حضور دا چہرہ تکیا جدو چہرہ مصطفیٰ تکیا. حضور دا چہرہ تکیا تے رک دے گل کرن تے دل کی سبحان اللہ جنہاں نو سمجھ آئی گل کرن تے توجہ ہے سمجھو نا سبحان اللہ. اس نے ایڈا سی حضور نے رتن لال دا گل کرن دل کیتا. بہانہ بنا کے پوچھ دینی سونے تسی پار جانا ندی چوڑی سی نا تسا پار لگنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ تقدیر بولے رتن لال اے پار جان والے نہیں اے پار جان والے. پار لے جان والے. حضور نے اسباب نال جواب دیتا کہ ہاں رتن نال تھلے بیٹھے حضور کندھیاں تے بیٹھے. بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہ سنگیا حضور موڈیاں تے بیٹھے پہلا قدم ندی وچ رکھیا حضور نے ترازی عمر کی دعا فرمائی. حضور نے کی کیتا کہ اللہ تیری عمر میرے نبی سرکار نے فرمایا اللہ تیری عمر دراز فرمائے. ٹھیک ہے جی دعا ہو گئی. حضور کو پار لگایا زمین تے اتاریا تے ویندیاں ویندیاں دل دے کے ٹر گئے. ہائے ہائے ویندے گئے تکتے گئے ٹوٹے گئے. یہ سوچ توبہ ایڈا حسن نبی آج دی جال چلی نہ جاوے. ٹر گئے وقت گزر گیا. نبی سرکار دی عمر دا ظاہری سن 40 سال دا ہو گیا. حضور نے اعلان نبوت فرمایا مکہ دی سرزمین تے تو اعلان فرمایا صدیق اکبر ساریاں تو پہنا منیا. ابو جہل کہنے کمپنی نے انکار کیتا. ابو جہل کو ایک پاسے صدیق اکبر کو نہ یار ایک پاسے. ابو جہل کہے او سمجھ آ گیا اینڈ کمپنی. انہاں کہا جی نبی سچا ہے دے اشارہ کرے چند ٹکڑے ہو کے چلے آ اسی مان جا گئے. گل بڑی سی چند بھی 14 سی 14ویں دی رات سی. مکے دا شہر سی. پہاڑ دا نام جبل ابو قبیس تے صفا پہاڑی دے نال پہاڑ ہے جے موجود ہے. حضور دے اوتے کھڑے ہو گئے تے آپ نے فرمایا صدیق انہاں نوں کہ آ جا. توجہ ہے جناب وہ بھی آ گئے عاشق بھی آ گئے. حضور پہاڑ تے جلوہ فرمائے. میری سرکار نے انگلی اٹھائی وجدان دی بات کرنا چند اللہ دی بار گئے چل کیتی ہوئی اللہ سونے یار دی اٹھنی پئی میرے واسطے کی حکم کیوں اس واسطے ہے اس واسطے ہے کہ جڑا نا چند اس اٹھنا ہے جدو قیامت ہو.
تو جو ہے جناب چاند اور ستارے یہ جھڑ جان گے اور ہر چیز میں حوالا ہو کے فنش ہو جائے گی. کل من علیہا فان. اجے قیامت نہیں آئی. اللہ سونے انگلی اٹھوئے میرے آستے حکم کی بھئی توجہ دا طالب میں سارے بھائی میرے توجہ کر کے یہ دے اتر رسپانس دے. یا رسول اللہ سب کے جاؤ تو اٹھی انگلی بھی شان چاند رکھی دی ہوئی میرے مالکہ یار دی انگلی اٹھنے لگی حکم کی یہ قیامت کے نہیں آئی. اللہ فرمایا ہوئے گا چندہ جب انگلی اٹھے تو کے قدمان لگ گئی. میں یار توڑ کی طاقت میں دیتی ہے توڑ کے جوڑ کی طاقت میں دیتی بڑھ سورا آج جڑا بیچ کھولنا ہویا ہے اس میں چیز کی پتہ نہیں تو ہم رہی ہے آجڑا بیچ اللہ ہویا ان دی وجہ کو جن پرابلم آئی ہے تھوڑی جی میں موڑ دوبارہ رپیٹ کرنا ہے تو آٹے منہ ویک کے موڑ گیا. حضرات دیوزار جنہ انگلی مٹھے تھے قدمہ نہ لگ میں یار توڑ دیتا تک دیتی ہے توڑ کے جوڑ دیتا تک دیتی حضرات دیوزار میری سرکار نے مٹھی جانت ٹوٹیا تے قدمہ نال لگا اتا سچی نال نال اتا کھپی نال نال جدو چند لگا ابو جہل نے اکھاں ملیاں انہیں آگے کہ ہو نہیں سکتا کیویں ہویا ہے. صدیق اکبر بولے یا ہمارے اٹھی انگلی تے چریا کے قدم سوڑے تے چمدا ہے کہ میں تجھے جڑیا کمر جانے نبی جانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر مصطفیٰ. حضرات دیوزار ابو جہل پوچھ کے ہوئے صدیق گل سمجھ نہیں آتی چند کے ٹکڑے ہو سکتے. صدیق کا عشق بولیا تینوں سمجھ نہیں آئی اٹھی انگلی تے چلا کے قدم سونے تے چمدا کمر جانے نبی جانے. سمجھ آئی جائے کوئی نوکری ہو کیویں ٹوٹیا کیویں جڑیا کمر جانے نبی جانے. اللہ اکبر. جنہ مرنا سی انہاں من لیا جڑے بے ایمان آئے انہاں نوں سمجھ نہ آئی. متوجہ ہو کہ کوئی نہ سنگیوں توجہ کرو نا. ہندوستان کا شہر بٹھنڈا حضور دے غلاماں وچوں ایک غلام جدا نام بابا رتن لال سی ڈیرے چ بیٹھے چوپال دیکھیا تے آسمان دا چند ٹوٹیا ہے. واقعہ حیرت ناک سی نما سی عجیب سی اگے کسی بندے تکیا نہیں سی گل نہیں سی سمجھ چ نہ آئی لے بھئی یہ کی ہویا چند تھلے آیا ہے ٹوٹیا ہے پھر اتر ٹوٹ گیا. خیر ہوئے بھئی پوچھن لگ ہوئے منڈی تے جانا تاجرہ ہونا انہوں تو پوچھنا یار ہے واقعہ ہویا ہے ساڈے کول نہیں ہویا ہے کتھے ہویا ہے. انہوں نے دسیا ایک دن عرب دے تاجر ہے تو انہوں نے دسیا بھی کہ واقعہ ہویا ہے مکے وچ. عرب دی سرزمین تے ایک شہر ہے مکہ ابراہیم علیہ السلام کا شہر.
اس شہر چ واقعہ ہوا ہے، اتھے ایک اوتار آیا ہے، ہندی چ نبی نو کہہ سکتے رسول نو اوتار، اتھے ایک اوتار ہے، اس اوتار نے منکرین دی خواہش تے موجزانہ طور تے چند ٹکڑے کیتا ہے، وہ اتھے فسدے جدو انہوں نے گل سنی تے دل شوق پیدا ہویا، او جڑا نکیا ہوندا دا عشق اندر ہا، وہ عشق جا گیا، عشق کر کے چل بھائی چلیے، سواری تیار کی تھی، رات آگے پتہ سی اس ویلے نہ ہوائی جہاز آئے نہ بحری جہاز آئے، پیدل سفر سے ٹر پے، بٹھنڈا تو چلے تے چلتے چلتے مکے ٹر گئے۔ جدو مکے گئے تو پوچھا پہ جنہ چند ٹکڑے کیتا ہے وہ یار کتھے وستا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، مکے والے دسیا ہوتے ہجرت کر کے مدینے ٹر گئے، منہ مدینے الچا کیتا ہے تے مدینے وال ٹر پے، جدو مدینے اپنے لوگاں کو پوچھیا حضور کتھے نہیں، لوگاں مسجد والا اشارہ کیتا مسجد اپنے، حضور دی زیارت کی تھی تکدے رہ گئے، لیکن سیان نہ ہوئی، سیان نہ سکے وہ جنہاں میں بچپنے چ ویکھیا یہ سیان نہ کر سکے تے حضور دی خدمت وچ بیٹھ گئے، امتی سیان ہوئے نہ ہوئے سائیاں تے ہوندی ہے نا، جنہاں نو سمجھ آئی وہ بندے صرف آکھن سبحان اللہ، حضور دی خدمت وچ بیٹھ کے ہولی یاد کردے سونیا محمد تسیو، پتہ نہیں کتنے پیار نال پوچھیا ہونا تے کتنے پیار نال سونے حضور نے وہ دسیا ہونا، حضور فرماتے ہیں ہاں محمد میں ہی ہوں، سونیا جنہاں موجزانہ طور تے چند ٹکڑے کیتا ہے تسیو، فرمایا ہاں محمد میں ہی ہوں، سونیا میں کلمہ پڑھنا ہے کوئی موجزہ دکھاؤ، سونیا میں بھی کلمہ پڑھنا ہے کوئی موجزہ دکھاؤ، سنیا جڑا بھی کلمہ پڑھے موجزہ دکھاؤ، سونیا میں بھی پڑھنا ہے میں موجزہ دکھاؤ، میں ہندوستان ہی کیوں آیا، توجہ ہے جناب، جڑا بندہ پیار نال بیٹھا توجہ کرے، میرے نبی سرکار نے سنیا تے مسکرائے، حضور فرماتے ہیں بابا تجھے نو موجزے دکھائے نے، تینو موجزے دی لوڑ کوئی نہیں، جڑی موڈیاں تے بیٹھ کے دعا دتی دی تیرے واسطے سو دعا کافی، توجہ ہے ذرا، دوجیاں نو موجزے دکھائے نے تینو موجزے دی لوڑ، تیری واسطے دی موڈیاں تے بیٹھ کے نکیاں ہوندیاں دعا دتی کوئی کافی، حیران ہو گئے تصور دے پنچھی نے پرواز کی تھی، حضرات علی وقار 40 سال پیچھا جڑ گیا 35 سال، القدر سونیا او تسیا، فرمایا ہاں اے ہندی یار او میرے عرب کو آئی چھٹی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے، توجہ حضرات، یا رسول اللہ میں ہندوستان والا، سونیا کتنا خوش نصیب جڑا پھر حاضر ہویا، آقا میں نے کلمہ پڑھا، آقا سونیا میں نے کلمہ پڑھا، میرے نبی سرکار فرماتے ہیں پڑھ لا الہ سارے بیلی رل کے پڑھ لو لا الہ
وچ قبری تے جی گھبراوے گا اوتھے کوئی نیا بچاوے گا پر اوتھے قبری والا آوے گا پڑھیے لا حضور کو دین سکھ لے دین سکھیا پھر حضور نال جہاد وچ شرکت فرمائی سبحان اللہ مجاہد دے طور تے لڑے جہاد کیتا جدوں جہاد کر رہے تے تمام دین سکھ لیا تے حضور فرماندے نے رتن ہندی ہن واپس اپنے وطن لوٹ جا سبحان اللہ اور اس جگہ سے جا کے ہاں میرے دین کی خدمت کر بابا رتن دار ہندی دا مزار بٹھنڈا کے اندر حجے بھی موجود انڈیا ہے اور اتنے ایک قرآن مجید پہ آیا ہے جڑا بہت بڑا اور پرانا نسخہ ہے اور لوگ اجے بھی اس کی زیارت کر رہے ہیں اور بابا جی کے مزار پہ حاضر ہو کے فیض لے